بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، آپ سے تاریخ کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ان کے بعد کا جو زمانے میں حضرت شیث و یافس علیہم السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک کا فاصلہ عرصہ اس دنیا کے حساب سے تقریباً کوئی کم و بیش 10,000 سال کا بنتا ہے، اور اس 10,000 سال میں کم و بیش 3,000 سال کا عرصہ بہت عجیب و غریب واقعات سے معمور ہے، اس سے بھرا ہوا ہے۔ ان عجیب و غریب واقعات میں نے آپ سے جیسے کہ پیگسس اور اڑنے والا گھوڑا یا پروں والا گھوڑا جو ہوتا ہے جس کے سر پہ ایک سینگ ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر کیا۔ پھر فیونکس پرندہ جو کہ ابھی بھی معروف ہے، ایک داستانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کو بیسیکلی ہے گول ہے میم الف ما ہما پرندے کے نام سے یہ موسوم ہے۔ اس کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں علامات ہوا کرتی تھیں نیکی حق کی طرف سے اور باطل کی طرف سے، چونکہ ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جب ان کو بھیجا گیا اور جو بھی معاملات ہوئے اور ایک انتہا درجے کی تکلیف، ظاہر ہے جنت سے نکالا جانا اور وہ سارے معاملات، یہ ہم جس کانٹیکسٹ میں اس چیز کو دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے یا اس کے فرشتوں کی طرف سے، یا اس کو آپ اس سینس میں اگر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا ایک انسیڈنٹ تھا، اور اس کا پھر غم ظاہر ہے وہ سینکڑوں سال وہ پھر ان کا گریہ ازاری میں گزرا، اللہ کے حضور معافی میں جو کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے اس کے ساتھ انہوں نے اللہ پاک سے معافی اور استغفار میں گزرا۔ تو جو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کیا گیا جب اللہ پاک کی طرف سے معافی والا معاملہ ہو گیا اور ایک پروسیس رکھ دیا گیا نسل بنی آدم کے لیے کہ وہ نیکی اور بدی میں سے ان میں سے جو لوگ ہوں گے ان کو علیحدہ کر کے تو پھر جنت اور جہنم بنائی گئی، وہ ایک علیحدہ ہم چیپٹر پہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا وہ یہ کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہوئے چلیں، کیونکہ جنت سے نکالے جانے کی وجہ ہی صرف اور صرف جو ہے نا وہ شیطان کے بہلاوے میں آنا تھا، اس کے بہکاوے میں آنا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر وہ حق اور باطل کے لیے جو علامات مقرر کی جاتی تھیں اس کی پھر وصیت کی جاتی تھی۔ تو وہ علامات ہی ظاہر ایک عام آدمی ہے جیسے آپ آج کی زندگی کے اوپر اس کو رکھتے ہیں کہ ایک عام آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے یعنی کہ ہر شخص نیک نہیں ہوتا، ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا عبادت گزار نہیں ہوتا، پیغمبروں کا یا نبیوں کا جو ہے وہ آمد کا سلسلہ چلتا رہا، وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جب نبوت بیچ میں نہ ہو اور مشورے کا معاملہ ہو اور پھر قبائل ظاہر ہے دور دراز زمین کے اوپر آباد ہو چکے ہوں، تو اس وقت پھر ایک ہی چیز رہ جاتی تھی، علامات، نشانیاں، یعنی کہ یہ نشانیاں ہوں تو یہ حق کی طرف سے ہیں وہ کام کر لو، اگر یہ نشانیاں ہیں تو یہ باطل کی طرف سے ہیں اس سے رکے رہو، اس کی طرف نہ جاؤ۔ تو پھر حق اور باطل کی نشانیاں رکھی گئیں، اور کیونکہ حق یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے معاملہ یا فرشتوں کی طرف سے جو علامت بتائی جاتی تھی اس کے لیے علیحدہ چیزیں مقرر ہوئیں، اور جو باطل کی طرف سے چیزیں تھیں ان کے لیے علیحدہ کہ وہ اس طرف آ کے تو اپنا جو بھی ہے وہ اشکار کریں گے معاملے کو۔ تو وہ طبیعتوں کا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے جن طبیعتوں کا رجحان جس طرف گیا انہوں نے پھر وہ ویسے اعمال کیے، وہ ایک علیحدہ ہم بحث میں چلے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں واپس ہسٹری میں، تو میں جو یہ علامات والا معاملہ ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تالا نما چیز اور یہ ساری چیزیں، وہ اس کا جو میں نے آپ سے ڈیٹیل وہ تو آپ سے مزید انشاءاللہ رہے گا، لیکن میں پھر انبیاء کے سلسلے میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا لوں کہ حضرت شیث علیہ السلام کے 13ویں نسل میں یعنی ان کی 13ویں پشت میں جو ہے نا وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان سے پہلے 11ویں نسل میں حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شیث علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کم و بیش 300 کے قریب انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اس میں سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ حضرت خضر علیہ السلام
11ویں نمبر پہ یا 11ویں پشت میں ان کو وہ تشریف لائے، اور پھر ان کے بعد 13ویں پشت میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب تشریف لائے اور جب ان کو نبوت ملی تو وہ جوان تھے اس زمانے کے حساب سے۔ میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں کہ میں عمر کا جو اس وقت عمریں تھیں میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس سے۔ کچھ عمریں طویل تھیں، کچھ قلیل تھیں، کچھ ظاہر بیماریوں کے معاملات تھے اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے جو تھا، ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن میں اس کو آپ کو کمپیریٹیولی اس کی میں مثال دوں گا آج کل کی ایج سے۔ تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام جو تھے یہ ضعیف ہو چکے تھے، یعنی ان کی اس وقت جو بھی عمر تھی، میں اس عمر کو نہیں، میں اس کو آپ کنسیڈر کر لیں کہ آج کل کا 80-85 سال کا کوئی بزرگ آدمی ہوتا ہے جس کے جو قوا ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو سینسز ہوتی ہیں ظاہری جسم کی، وہ کمزور ہو چکی ہوں، جسم اس کا لاغر ہو چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اور اس بڑھاپے کو جب پہنچ چکے تھے تو پھر انہی کے خاندان میں سے ظاہر ہے وہ ایک ہی نسل حضرت شیث علیہ السلام کی چل رہی تھی، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پھر متولد ہوئے اور پھر وہ جوان ہوئے، اور پھر ان کو نبوت کا جو معاملہ تھا وہ سارا، اور یہ پھر ان کے ساتھ مشیر بھی رہتے تھے، اور پھر ان کے چونکہ رشتہ داری بھی تھی، کزنز تھے، یعنی کہ پہلے فرسٹ کزن جیسے ہمارے آج کے اس میں بولا جاتا ہے۔ تو ان کی پھر دعا سے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دعا سے، اور کچھ مناجات حضرت خضر علیہ السلام کی تھیں، تو یہ دونوں پھر نکلے آب حیات کے سفر کے لیے، اور انہوں نے پھر وہ آب حیات پیا، دونوں نے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی پیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے بھی پیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ معروف ہے آب حیات کے حوالے سے۔ آب حیات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، میں اس دلائل پہ میں نے بتایا کہ میں اس کی جو دلائل ہیں اور اس کی جو تاریخ جو ابھی لکھی گئی ہے اس میں، اور یہ باقی معاملات میں تطبیق اور اس کی جو استخراج اور جو استنباط ہے اس کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ رکھ لیں گے، کیونکہ یہ بہت پھر طویل جو ہے نا وہ بات میں ہو جائے گی۔ میں آپ کو صرف ایک جتنا مفصل میں بتا سکتا ہوں اتنا آپ کو مفصل بتاتا جا رہا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور ان کے بعد پھر تیسری یعنی کہ 13ویں پشت میں سے پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام متولد ہوئے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر ان کا اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر ان کی دعا سے اور ان کو بادشاہت، یعنی پہلی زمین کے اوپر جو پہلی باقاعدہ نظام حکومت قائم ہوا ہے تو وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا۔ میں دوبارہ بتا دوں، اس کرۂ ارضی کے اوپر باقاعدہ پوری دنیا کے لیے جو باقاعدہ ایک منظم نظام حکومت قائم ہوا وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ایک بڑی تفصیل اور مفصل بات ہو جائے گی۔ پھر ان کی دعا سے اور حضرت خضر علیہ السلام کی مناجات تھیں بڑی خصوصی، بڑی طویل عرصے سے، تو انہوں نے دونوں نے پھر آب حیات کا چشمہ ڈھونڈا، 16 سال لگے ان کو اس کی تلاش میں، کم و بیش 16 سال، اور بہت سختیاں جھیلی، بہت تکلیفیں برداشت کیں، بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو آب حیات کا چشمہ ان کو ملا۔ ان دونوں نے آب حیات میں سے پانی پیا اور دونوں الحمدللہ حیات ہیں۔ ظاہری حیات کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، فزیکلی وہ زندگی ان کو اللہ پاک نے عطا کر دی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو دنیا کی حیات کے حوالے سے جو بھی معاملہ تھا اس میں پھر حکمتیں ہیں، باقی میں اس چیز کو، اس ذکر کو میں یہیں روکتا ہوں، اس سے آگے ظاہر حکمتوں کا معاملہ ہے تاریخ کے حساب سے اور زمانوں کے حساب سے۔ تو یہ دو شخصیات چونکہ معروف، سب سے زیادہ معروف جو کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام تک تشریف لائیں، 300 کے قریب انبیاء کرام، پھر انہی میں سے تقریباً کوئی 7 انبیاء کرام، ایک اور 2 دوسرے، یہ 9 کے قریب انبیاء کرام جو ہند کی طرف آئے، بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، جس میں یہ بنگلہ دیش، بھارت بالخصوص، انڈیا آج کل کا جسے کہتے ہیں، اور یہ اس علاقے میں جو ہے نا پاکستانی بشمول، اس طرف ایران کا ایریا ہو گیا، اس طرف پھر تقریباً 9 کے قریب انبیاء کرام ان میں سے اس طرف آئے۔ ان میں سے پھر 2 بہت معروف ہیں،
میں نام نہیں لوں گا، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ اس میں معاملات ہیں، پھر اس حوالے سے میں اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا پھر کبھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا تاریخ میں سے چیپٹر میں سے چلتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان 300 انبیاء میں سے جو حضرت شیث علیہ السلام سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو 10,000 سال کا عرصہ کم و بیش بنتا ہے، وہ ان میں سے معروف انبیاء کرام دو، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور پھر ادھر جو ہیں ہند کی طرف 9 انبیاء کرام، 7 انبیاء کرام اکٹھے آئے تبلیغ دین کے لیے، اللہ پاک کی ہدایت کے لیے اور اس نظام کو آگے جو بھی ہے پھیلانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے، اور 2 اس کے علاوہ تھے وہ بہت زیادہ معروف اللہ کی طرف سے انبیاء میں سے، نبیوں میں سے اللہ کے، اور اس جو ہے نا یہ 9 انبیاء کرام ادھر، تو میں نے کہا ان کا ذکر کر لیں، باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے جو وہ 3000 سال کے دوران کچھ جو عجیب و غریب واقعات ہیں وہ پھر آپ سے دوبارہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے کچھ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔